الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ دیکھو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن کی تفسیر میں سورۃ الکہف کی تفسیر چل رہی تھی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اس دنیا میں آپ سے زیادہ علم جاننے والا کوئی ہے؟ تو فرمایا کوئی نہیں، اور بات بھی صحیح تھی، لیکن یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس تم سے بھی زیادہ علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام شوقین تھے علم سیکھنے کے، کہا مجھے جانا ہے، ایڈریس بتاؤ۔ تو ایڈریس بتایا، فرمایا مچھلی پکا کر لے کے جاؤ، اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر چلی جائے وہی تمہارے ملنے کی جگہ ہے۔ جی، تو یہاں تک ہوا تھا۔ تب انہوں نے اپنے خادم کو لے کر چلے۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی تھی۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو بتا دیا کہ کہاں جانا ہے۔ ہم آج کل خادم کو ساتھ میں لے چلتے ہیں، لیکن خادم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ پورا پروگرام خادم کو بتا سکتے ہیں اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی کوئی عذر ہو تو ٹھیک ہے، نہ بتاوے، لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو تو بتانا چاہیے، دیکھو ہمیں یہاں سے فلاں جگہ پر جانا ہے، راستے میں ایک جگہ پر رکنا ہے، وہاں یہ ہے، میرا وہاں جانے کا مقصد ایک آدمی سے ملنا ہے، بتا دو، پروگرام کو حرج نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو بتا دیا کہ کہاں جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور ادب دیکھے کہ خادم کو بتایا۔ فرمایا آج اگر خادم پوچھے کہ کہاں جانا ہے تو کہتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا، تو کون ہوتا ہے بک بک کرنے والا، بس تو گاڑی چلا جو تیرے ذمے ہے، تو ساتھ میں چل تیرے ذمے ہے بس۔ آج ہم ایسا جواب دے کے اس کو خاموش کر دیتے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تو بڑے مخدوم نہیں ہیں، انہوں نے اپنے خادم کو بتا دیا کہ میں فلاں جگہ جانا ہے، اس لیے خادم کو بتانا یہ ادب کے خلاف نہیں ہے۔ جی بھائی ہمارا کیا پروگرام ہے، یہ ادب کے خلاف نہیں ہے، اس کی حوصلہ افزائی کا سبب ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ اسی حساب سے گاڑی سیٹ کرے گا، اسی حساب سے خدام تیاری کریں گے، ورنہ وہ تیاری نہیں کریں گے، پھر آپ غصے بھی ان پر ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی خفیہ سفر ہو تو پھر بتانا ضروری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں، مزاج مبارک یہ تھا کہ جب آپ نے جنگی سفر کرنا ہوتا تو صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کر مشورہ کرتے، مشرق کی طرف کا راستہ کتنا ہے، سفر کتنا ہے، راستے میں مقامات کیسے ہے، وہ سب پوچھتے تھے، بھائی یہ راستہ کتنا دور ہے، تو اس کے راستے میں کون سی جگہ پڑتی ہے، کہاں کہاں ہم ٹھہریں گے، یہ سب پوچھتے، کیونکہ اندر جو منافق موجود ہے وہ دشمن کو اطلاع نہ کرے کہ تمہارے اوپر حملہ ہے، سمجھے نا؟ تو آپ ایک جگہ کا سب پوچھتے احوال، مشورہ مشرق کا ہوتا، لیکن جب صبح سواری پر سوار ہوتے تو سفر مغرب کا ہوتا۔ یہ دیکھو یہ ایک سیاست ہوتی ہے اسلامک، کہ جس میں مشورہ کر رہے ہیں تو مشورے میں تو آپ مشرق کی طرف کا سب پوچھ رہے ہیں، بھائی کتنا کلومیٹر ہے، کتنا دور ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا، کون سی جگہ پر رکیں گے، کتنے بجے نکلیں گے، سب کچھ طے ہو گیا۔ تو اب اس کا مطلب منافق جو بیٹھے تھے، جاسوس جو بیٹھے تھے، ان کو پتا چل گیا، وہ جا کے سب کو خبر کر دیں گے حضور اتنے بجے نکل رہے ہیں، اتنے بجے یہاں ہوں گے، یہاں ہوں گے، یہاں ہوں گے، وہ تو خبر کر دی۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ صحابہ کو کہتے ہیں بھائی چلو، کہاں؟ مشورہ کیا تھا مشرق کا، اب چل رہے ہیں مغرب کی طرف۔ سبحان اللہ،
اسلام میں ہر چیز ملی ہے، لیکن ہم نے پڑھا نہیں، اسلام میں پتہ ہی نہیں. صبح میں چلے بولے مغرب کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں خفیہ سفر. کہ مغرب کا ہوتا، یہ عمومی مشورہ ہوتا تھا، لیکن وہ چار جو خاص لوگ ہوتے تھے نا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ، یہ روزانہ کے حضور کے رات کے شورا کے آدمی تھے. روزانہ ان کے ساتھ مشورہ سارے امور پر چلتا تھا، ورنہ عموماً آپ مشورہ ایسا فرماتے تھے. کیونکہ یہ ایک حکومت کو چلانے کے لیے اور ایک نبوت کے کام کو چلانے کے لیے اس میں اس طریقے سے چلنا. آج بھی جو حکومتیں ہیں وہ ایسے ہی چلتی ہیں، ورنہ حکومت کر نہیں سکتے. یہ دنیا میں چلنے کا تھا، لیکن آج جھوٹ بہت ہوتا ہے. اس زمانے میں جھوٹ نہیں تھا، اس کو توریہ کہتے تھے، اور اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معاف کرنا، ایک فون آ گیا تھا اہم، تو اس کی بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا چلو. انہوں نے تیاری کر لی. ایک مچھلی ساتھ لے لی، اور مچھلی کو تیار کر لیا کہ سفر میں کھائیں گے. اللہ رب العزت نے یہ تو فرمایا تھا کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، اور یہ علامت بھی بتا دی تھی کہ مچھلی ہوگی وہ دریا میں چلی جائے گی. لیکن یہ نہیں بتایا کہ بطور متعین کون سا وقت ہوگا، کون سی خاص جگہ ہوگی، یہ نہیں بتایا. یہ چلتے رہے. راستے میں ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا، اور خادم ساتھ میں تھے، جاگتے رہے. اچانک ان کے سامان والے تھیلے سے مردہ مچھلی زندہ ہوئی اور دریا میں چلی گئی، اور گئی تو اس کی علامت سرنگ بنا دیا، ہول جیسا بن گیا، اندر چلی گئی. اب بتاؤ، دریا میں تو کبھی سرنگ نہیں ہوتی، سرنگ تو پہاڑوں میں ہوتی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام
نبی تھے اور یہ سارے واقعات خرق عادت، یعنی عادت کے خلاف پیش آ رہے تھے. اس خادم نے دیکھا اور بتانا بھول گیا. اس خادم نے دیکھا اور بتانا بھول گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، خادم نے سب دیکھ لیا، بتانا بھول گیا. موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور چل دیے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام پر تھکاوٹ کا آثار ہوئے. پہلے لمبا سفر کیا تو تھکاوٹ کے آثار بھی نہیں ہیں. لمبا سفر کر کے آئے، اس میں تھکے نہیں. لیکن اس جگہ سے جب آگے گئے، وہ اس سے کم سفر ہے لیکن تھک گئے. بھوک اور پیاس نے بھی پہلے نہیں ستایا، پہلے بھوک اور پیاس نے بھی نہیں ستا، اور اب منزل سے آگے بڑھے تو تھکاوٹ ہو گئی، بھوک اور پیاس لگی. خادم سے فرمانے لگے بھائی ہمارا ناشتہ لاؤ، کھانا لاؤ. اس نے کہا او ہو، میں تو بتانا ہی بھول گیا. اب اس کو یاد آیا کہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہوتا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے وہ تو کل جہاں سے ہم چلے تھے نا، وہیں پر وہ مچھلی تو نکل کر دریا میں چلی گئی اور میں بتانا بھول گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں بلکہ فرمایا کہ چلو فوراً سفر واپس کرو. ڈانٹا نہیں. اچھا، تو فرمایا چلو پھر واپس چلتے ہیں. اسی جگہ کی تلاش میں تو ہم نکلے تھے کہ وہی جگہ ہماری ہے اور ہم تو آگے نکل گئے، چلو ہم واپس چلتے ہیں. فرتدا علی آثارہما قصصا، واپس چلے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ بھولے تھے تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو بھول گئے تھے. وہ مچھلی بتانا بھولا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو نہیں پوچھا کہ ہم جا رہے ہیں، مچھلی تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے، سامان کدھر ہے. ان کو بھی خیال نہیں ہے، ورنہ وہ بھی تو اٹھنے کے بعد پوچھ سکتے تھے، کیونکہ یہ تو بتایا تھا کہ مچھلی چلی جائے گی. کہاں جائے گی وہ جگہ متعین نہیں تھی، تو اٹھتے ہی وہ بھی پوچھتے کہ بھائی مچھلی کا کیا حال ہے، دیکھو کہیں گئی تو نہیں ہے. لیکن وہ بھی بھول گئے اور وہ بھی بھول گیا. سامان کدھر ہے اس کو بھی خیال نہیں آیا، تو یہ بھول گئے اور وہ بھی بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام مچھلی کا پوچھنا بھول گئے اور وہ مچھلی کا سمندر میں جانا بھول گئے. جی، یہ بالکل ایسے ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. رات کا آخری پہر تھا. اب صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام کرو، اور ایک جا کر بیٹھے اور ہمارا پہرا دے. کہا آرام کرو، اور ایک ہے نا وہ بیٹھے اور ہمارا پہرا دے. جب اذان ہو جائے تو اٹھائے. بس آپ نے لیلۃ العریس یعنی غزوہ بدر کے وقت جو آپ جس ٹینٹ میں ٹھہرے تھے اس ٹینٹ کا نام لیلۃ العریس ہے. آج اس بدر کی جگہ پر، اسی جگہ پر مسجد بنی ہے، اس مسجد کا نام بھی رکھا ہے مسجد عریس. تو علامت رہے گی کہ اللہ کے رسول یہاں پر آپ نے دعا مانگی تھی. تو وہاں ایک خادم کو بٹھایا تھا کہ تم باہر پہرا دو اور اذان ہو جائے تو اٹھا دینا. کون پہرا دے گا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور میں جگاؤں گا. فرمایا ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی سو گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کجاوا لیا اور کجاوا سے ٹیک لگا لی اور مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. انہوں نے کو صبح اٹھانا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے بیٹھے بیٹھے. ادھر سورج نکلا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. فرمایا کہ بلال کیا ہوا، تم تو بیٹھے تھے ہمیں اٹھانے کے لیے اور تم بھی سو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ کو سلایا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا، آپ بھی سو گئے ہم بھی سو گئے. تو ہوتا ہے ایسا، اس میں گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خادم پر گرم نہیں ہو، ارے تیروں کو ساتھ میں کیوں رکھا ہے، سمجھتا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے. ارے بھائی دونوں بھول گئے، جیسے وہاں پر دونوں سو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان دو، اذان دی. پھر فرمایا سنتیں پڑھو، سنتیں پڑھی. اقامت کہو، اقامت کہہ دی گئی. فرمایا اب فجر کی نماز ادا کرو.
فجر کو نماز قضا ہو جائے تو کیا کرنا، اس کے مسائل یہاں سے نکلے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے وقت بھولنا سمجھ نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں ہیں، خدا نے بلایا ہے، بھولے نہیں ہیں، خدا نے بلایا ہے امت کو سبق دینے کے لیے، عملاً امت کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی موقع پر پوری جماعت کی نیند نہ کھولے اور پوری جماعت کی نماز قضا ہو جائے تو اب ان کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات صرف زبان مبارک سے نہیں بلکہ عمل سے بات سمجھائی۔ بہت سارے کام اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے عملاً یوں کرواتے تاکہ امت کو مسائل سمجھ میں آ جائے، اور اس سے پیغمبر کو اجر ملتا ہے جب نبی عمل سے ایک بات کو سمجھاتے۔ تو دیکھو اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ تو کبھی کبھی انسان سوتا نہیں ہے، سلایا جاتا ہے کبھی کبھی، حالانکہ قضا کرنا کتنا گناہ ہے، لیکن ایک سبق سکھانے کے لیے، کچھ چیزوں کو ظاہر کرنے کے اللہ تعالیٰ ایسا کام کراتے ہیں۔ جان بوجھ کر چھوڑنا اس پر تو پکڑ ہے، لیکن کبھی غفلت میں یا برابر تھے لیکن اللہ نے قضا کرا دی تو اس پر پھر توبہ استغفار کر کے اپنی نمازوں کو قضا کر لیں۔ بیٹھ کر نفل پڑھے تو آدھا ثواب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل پڑھے تو پورا ثواب ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ علماء نے وجہ لکھی ہے کہ ایک ہے بیٹھ کر نفل پڑھنے کا اجر اور دوسرا ہے امت کو تعلیم دینے کا اجر۔ تو پیغمبر کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے اور امتی کا اجر سنگل ہو جاتا ہے۔ نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے امتی کو تعلیم دینے کے لیے، اس لیے ان کو اجر پورا مل رہا ہے، اور امتی بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کو آدھا اجر ملے گا، پورا نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو تو کسی کو سبق نہیں سکھانا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ عوام جتنا بھی نیک عمل کر لے کبھی بھی عالم کے برابر ان کے اعمال نہیں پہنچ سکتے۔ عوام جتنا بھی نیک عمل کر لے کبھی بھی عالم کے برابر ان کے اعمال نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لے۔ اگر عالم جمعہ کے دن صبح 3 گھنٹے اگر عالم جمعہ کے دن صبح 3 گھنٹے سو بھی جائے تو آپ کے نوافل اس کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ عالم سوئے گا، پھر غسل کرے گا، مطالعہ کرے گا، تازہ دم ہو کر ان کو درس قرآن دے گا، مسائل سمجھائے گا۔ اب یہ جو مسجد میں 500 بندہ آیا ہے تو عالم تازہ دم ہو کر مسئلہ بتا رہا ہے، اس کا سونا اپنے لیے نہیں تھا، اس کا سونا بھی آپ کے لیے تھا کہ مجھے جا کر کتنے لوگ آئیں گے شوق میں اور میں ہی سست ہوں گا، میں ہی پڑا رہوں گا، اور تو میں سو جاؤں تاکہ میں فریش ہو جاؤں، اس کے بعد لوگوں کو درس دے سکوں۔ تو یہ صبح جو سویا ہوا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت بنا، کیونکہ آگے جا کے کام کرنا ہے۔ عالم کی عبادت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا سونا اس لیے نہیں تھا کہ اس کا سونا بھی آپ کے لیے تھا، نہیں، وہ لوگوں کے لیے تھا۔ عبادت کا عالم کی عبادت کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی عبادت کا اللہ نے کیا اجر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم اور غیر عالم میں کیا فرق ہے؟ عام بندہ اس بات کو نہیں سمجھتا، عام بندہ اس بات کو نہیں سمجھتا، بالکل اس کا وہی مزاج بنتا ہے جو مشرکین کا مزاج تھا۔ مشرکین کا مزاج یہ تھا کہ ہم میں اور نبی میں کیا فرق ہے۔ مشرکین یہ سمجھ کہ ہم میں اور نبی میں کیا فرق ہے، ویسے ہی آج کل کہتے ہیں ہم میں اور عالم میں کیا فرق ہے۔ ہم سوتے ہیں تو نبی اسلام بھی تو سوتے ہیں، مشرکین یہ کہتے تھے۔ ہم کھاتے ہیں تو نبی اسلام بھی تو کھاتے ہیں۔ ہم نکاح کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام بھی تو نکاح کرتے ہیں، تو ہم میں اس میں فرق کیا ہے؟ ہم بازار جاتے ہیں تو نبی بھی تو بازار جاتے ہیں۔ ہم نے کام کیا، نبی نے بھی کام کیا، تو ہم میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ جو دھوکہ اس مشرک کو تھا یہی دھوکہ آج عوام کو بھی لگتا ہے۔ عوام نے سمجھی، وہ کہتے ہیں یار یہ عالم میں اور ہم میں کیا فرق ہے، سب کچھ وہی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اور وہ کھانا کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں،
ہماری طرح ان کو بھی سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ یہ مشرکین کا جو سوال تھا وہی آج کے عوام کو لگا. ہم میں اور مولانا صاحب میں کیا فرق ہے؟ یہ نماز پڑھتا ہے، یہ تنخواہ لیتا ہے، ہم دکان پر جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ کہتے ہیں یہ تو تنخواہ لیتا اور ہم دیتے ہیں تو ہم افضل ہوئے، اور یہ تنخواہ ہماری کھاتا ہے. تو وہ عالم کو حقیر سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ دیتے ہیں تو یہ عالم کی گاڑی چل رہی ہے. تو عالم اور ہم میں فرق، اور یہ کتنا اتنا بڑا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ جی، تنخواہ لیتا ہے، ہم دکان پر جاتے ہیں تو تنخواہ لیتے ہیں، ہم بھی لیتے ہیں، دونوں ہی تنخواہ لیتے ہیں. جو دھوکہ ان کو تھا وہی دھوکہ ان عوام کو بھی ہے. ان کو دھوکہ لگا تو نبوت کے صحبت سے محروم ہو گئے. ان کو جو دھوکہ لگا نا مشرکین کو، تو نبوت کی صحبت نہیں ملی، کہ نبی کو نبی نہیں مانا. ہاں، دھوکہ لگ گیا، بولے کیا ہے، فرق تو کچھ ہے نہیں، ہم کیوں مانے. نعوذ باللہ. اور آج دھوکہ لگے گا تو عالم کے علم سے محروم ہوگا. آج اگر عوام کو دھوکہ لگے گا کہ ہم میں اس میں کوئی فرق نہیں، تو یہ عالم کے علم سے، اللہ کے تعلق سے محروم ہو جائے گا اگر دھوکہ لگے گا. لیکن آج عوام کے اندر کچھ محبت ہے، وہ یہ سمجھتے نہیں کہ ہم جیسے، وہ سمجھتے نہیں یہ کچھ بڑے ہیں اور ان کی نمازیں کچھ اعلیٰ ہے. ہاں، اور وہ ادب سے آتے ہیں، دعا کراتے ہیں. تھوڑا تھوڑا ابھی امت کے اندر وہ چیز موجود ہے ہند و پاک میں، لیکن دوسری جگہ تو وہ چیز ختم ہو گئی. اکثر باہر کے دوسرے ملکوں میں یہ چیز ختم ہو گئی. ان کے یہاں برابر ہے، بلکہ وہ حقیر سمجھتے ہیں، بولے ہمارے پیسوں پڑتے پلتے ہیں. تو فرمایا دھوکہ ان کو ہے، ان کو دھوکہ لگا تو نبوت سے، صحبت سے محروم ہو گئے. اور آج دھوکہ لگے گا تو عالم کے علم سے محروم ہوں گے. اس عالم کے علم میں کیا فرق پڑے گا؟ لیکن ہلکی سی بے ادبی سے اللہ علم سے محروم کر دیتا ہے. اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں ادب بھی عطا فرمائے. آمین. جی، تو موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے. اب وہ گئے تھے نا، آگے نکل گئے تھے، فرمایا واپس آؤ. یوشع بن نون ان کے ساتھ تھے. وہاں دیکھا کہ ایک بندہ پاؤں سے لے کر سر تک، ایک بندہ پاؤں سے لے کر سر تک چادر اوپر لے کر سویا ہوا ہے. ایک منٹ، ایک کون آ رہا ہے؟ جی جی جی. تو ہمیں ادب بھی. تو موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے. یوشع بن نون ان کے ساتھ تھے. وہاں دیکھا کہ ایک بندہ پاؤں سے لے کر سر تک چادر اوپر لے کر سویا ہوا. اور وہ واپس آئے نا وہاں سے، جب واپس آئے اسی جگہ پر، تو وہاں پر ایک بندہ سویا ہوا تھا، چادر لگائے ہوئے. ارے بابا، کون آ گیا؟ جی، عبد الکریم. یہ کون عبد الکریم؟ جی. تو وہ چادر ڈھانک کر سویا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور تعجب کیا کہ اس ویرانے میں کون ہے. سمجھے نا، جس نے مجھے سلام کیا. تو تو سلام کیا، پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. سمجھے نا، یعنی ذرا روٹ والی زبان میں انہوں نے بات کی. فرمایا کون ہو؟ تو کہا موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا کون سے موسیٰ؟ جواب جب بنی اسرائیل کا نبی. انہوں نے پوچھا ہمارے پاس کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ علم آپ کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، وہ علم آپ سے سیکھنا ہے. دیکھو تعارف ہوا. ہمیشہ کسی کے پاس جاؤ تو بات کرنے کا ڈھنگ یہ ہے کہ اپنا سلام کر کے اپنا نام بتاؤ، اپنے گاؤں کا نام بتاؤ، اور اپنا کام بتاؤ، کیا مقصد کے لیے آئے ہیں،
اور کتنا آپ کے پاس ٹائم ہے. دیکھو یہ جتنے درس سن رہے ہیں ان میں سے میں کتنی مرتبہ کہا کہ بہت سارے لوگوں کو میں نہیں جانتا ہوں اور تعارف کرایا نہیں ہے. کتنی مرتبہ بولا آپ میسج لکھو. یہاں پر میسج نہیں، اپنا الگ سے جو پرائیویٹ واٹس ایپ ہے میرا، اس پر آپ اپنا نام لکھے اور اپنا پتہ بتائے کون سے علاقے سے ہے، درس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں یہ تعارف ہے، کرنا چاہیے. اس سے دوستی اور توجہ بڑھتی ہے اور فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے ان لوگوں کو، یا شاید ان کو واٹس ایپ کرنا نہیں آتا ہے. تو سیکھے، ہر چیز کو سیکھنا پڑے گا، لیکن اپنا تعارف ضرور کراوے. جو بھی نیا آ رہا ہے یا داخل ہو رہا ہے، دیکھو ابھی 170 سے زیادہ داخل ہے لیکن آنے والے 40-50 ہے. تو جو داخل ہو رہا ہے وہ پہلے تعارف کراوے، یا جو جس کو دیوے تو وہ اس کا اپنا تعارف پہلے سے کرا دے، فلاں فلاں بندہ ہے بندی. تو آج ہماری عادت نہیں ہے. بہت سارے واٹس ایپ پر السلام علیکم مولانا خیریت میں، بس بھائی آپ خالی سلام کر کے کیا فائدہ. اب مجھے پوچھنا پڑتا بھائی آپ کون ہو، کہاں سے ہو، اپنا بتاؤ. پھر وہ بتاتے. تو پہلے سے بتانا چاہیے. ہمیشہ ادب یہ ہے کہ جب کسی نئی جگہ پر تم فون کر رہے ہو یا میسج بھیج رہے ہو تو اپنا نام بتاؤ اور اپنا گاؤں اور علاقہ بتاؤ، اور میرا ایک مقصد ہے کہ یہ کام ہے تو آپ سے بات کروں یا کیا کرنا ہے. بس یہ ہے طریقہ. تو جو بھی ہوگا سامنے جواب سن کر اگر ضرورت ہوگی تو وہی میسج دے دیں گے، یا بات کی ضرورت ہے تو فون سے بات. آج تو فون کرتے السلام علیکم مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کیا کہتے ہیں؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کون ہے کیا اس کا کچھ پتہ نہیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. یہ تو کوئی بات ہو؟ یہ بے ادبی ہوتی ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول لکھے کہ فرمایا ہمیشہ تو یہ بات آئی تو میں نے سمجھا دیا کہ یاد رکھو کسی کو بھی آپ نئے جب فون کر رہے ہیں تو اس کو اپنا نام وغیرہ سب بتا دو. فون کیا تو فون اٹھاتے ہی سلام دعا کرے اور اپنا سب کچھ بتاوے، پھر اپنا مقصد بتا. تو یاد رکھے آئندہ ایسا کام کرے. اور ابھی بھی جتنے سن رہے اس میں بہت سو کو میں نہیں جانتا، بہت سو کو جانتا ہوں، کچھ ہے نئے لوگ لیکن وہ اپنا بتاتے نہیں. تو ان سے درخواست ہے کہ اپنا سارا تعارف بتا دیں. تو فرمایا کہ دیکھو انہوں نے بھی، وہ گئے السلام علیکم کہا تو انہوں نے پوچھا بھائی کون ہو، کیونکہ سامنے تھے. پوچھا کون ہو تو جواب دیا. بھائی کہاں سے آئے ہو؟ موسیٰ. کون موسیٰ؟ تو بتایا جاتا ہے. ہاں، اور سب کچھ ہو گیا. پھر کہا میں آپ سے علم سیکھنے کا، کس نے بھیجا یہ میں بتاؤ. اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ اس میں داخل ہوئے تو آپ کو کس نے بھیجا، تو وہ بھی ہو تو کیا ہے، دونوں کو توجہ ملتی ہے. یہ سب فائدے ہیں، یہ وہ بیکار کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے. تو انہوں نے پوچھا سارے سوال. حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً فرمایا اے موسیٰ جو علم میرے پاس ہے میں آپ کو سکھاؤں گا، لیکن اس کو سہنے کی، اس کو برداشت کرنے کی طاقت آپ کو نہیں ہے. وہ علم اتنا بھاری ہے کہ آپ اس پر برداشت نہیں کر سکو گے. نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ مجھ سے نہ سیکھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دیکھو انہوں نے تو بتا دیا کہ بھائی یہ چیز ہے بہت مشکل، لیکن آپ کو سیکھنا ہے. پھر بھی انسان کہے کہ نہیں نہیں مجھے تو سیکھنا ہے، پھر اور بات ہے. لیکن ہمیشہ ایک بات اور ایک مشورہ دینے سے پہلے اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی دیکھو یہ چیز ایسا ایسا ہے. پھر وہ کہے کہ نہیں مجھے حاصل کرنی ہی ہے، پھر اس کو بسم اللہ کرو. تو انہوں نے بھی پہلے بتا دیا کہ بھائی یہ چیز ایسا ہے، آپ نہیں سیکھ سکتے، برداشت نہیں کر پائیں گے تو آپ مجھ سے نہ سیکھیں. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں آپ کی اتباع کروں گا اور آپ کی بات مانوں گا اور میں ضبط اور صبر سے کام لوں گا. تو انہوں نے پھر شرط بتا دی کہ اگر تمہیں مجھ سے سیکھنا ہی ہے تو ایک شرط ہے میری، میں جو کام کروں اس کام کے بارے میں مجھ سے پوچھنا نہیں. بس پہلی بات تو تم مجھ سے سیکھو مت، چلے جاؤ. اگر آپ کا اصرار ہے کہ مجھے سیکھنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو میری شرط ایک ہی ہے کہ میں جو کام بھی کروں آپ اس کے بارے میں پوچھنا مت. بس یہ شرط ہوگی. خضر کی شرط، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عہد. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ چلو اور میں جو کرتا جاؤں گا تم نے دیکھتے جانا ہے، لیکن تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا کہ ایسا کیوں کیا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور جو کام آپ کریں گے میں دیکھوں گا، لیکن انشاءاللہ میں پوچھوں گا نہیں، میں نہیں پوچھوں گا، چلو شرط ہو گئی نا. یعنی ان کے مدرسے میں داخلہ لینے کی شرط یہ تھی کہ پوچھو مت. ہاں، اور میرے مدرسے میں داخلہ لینے کی شرط کیا ہے کہ ہر بات پوچھو، ہر سوال پوچھو. جی یہ شریعت ہے. اور وہاں کچھ اور علم سیکھنے جاتے تھے، ابھی آپ کے سامنے آئے گا. تو ہر جگہ پر پوچھنا اچھا نہیں ہے، ہر جگہ پر خاموش رہنا بھی اچھا نہیں ہے، بلکہ جہاں پوچھنے کی اجازت ملے وہاں پوچھا جائے، اور جہاں کہہ دیا جائے کہ نہیں پوچھنا ہے تو خاموش رہے، بس ویسے ہی بات پر عمل کرتے جائے. تو کہا ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ سے فرمایا میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور جو کام آپ کریں گے میں دیکھوں گا اور پوچھوں گا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا چلیے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں چلے. ہو گیا، اب استاد اور شاگرد دونوں چلے. دیکھو یہ علم سکھا رہے ہیں. علم سیکھنے کے بہت سارے راستے ہیں. آج ہم نے علم سیکھنے کا ایک ہی راستہ لیا ہے. کیا ہے؟ کہ کتاب سامنے ہو اور سامنے کوئی پڑھانے والا ہو اور ہم پڑھنے والے، یا کوئی مدرسہ ہو، اس مدرسے میں ہمارا داخلہ ہو اور ہم ایک عالم بن گئے اور ہم ایک ٹائٹل لگ جائے کہ ہمیں ڈگری مل گئی، ہم عالم بن گئے. آج ہمارے پاس علم سیکھنے کا ایک ہی راستہ ہے. نہیں، علم سیکھنے کے ہزاروں راستے ہیں، لیکن ہمارے سامنے وہ راستے کھلے ہی نہیں. ہم ایک ہی طرح کا سمجھتے. دیکھو یہاں ان کو علم سکھایا جا رہا ہے. بتاؤ کون سی کتاب ہے ان کے پاس؟ کوئی کتاب نہیں. چلو تو کبھی کبھی علم صحبت سے ملتا ہے. اللہ والوں کے ساتھ رہو اور ان کے ساتھ سفر میں موقع ملے، چلو. تو آپ چل رہے ہیں اور آپ کے اندر اگر استعداد ہے، یہ کیونکہ طالب بن کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو آپ اگر طالب ہوں گے اور سفر میں چلوں گے تو آپ کو علم مل رہا ہے. کوئی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی ہے. کچھ علم سفر سے ملتا ہے، کچھ علم کتاب سے ملتا ہے، کچھ علم صرف بیٹھے رہنے سے خاموشی سے ملتا ہے. طرح طرح کا علم ہوتا ہے. کچھ علم معاملات سے ملتا ہے. ہاں، کہ یہ دیکھو معاملہ کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں علم ملا کہ ایسے چلنا ہے. تو علم کے بہت سارے راستے ہیں. ہم نے صرف ایک ہی راستہ سیکھ لیا کہ کتابوں میں سب پڑھا اور ہم نے پڑھ لیا اور ہم کہتے ہو گئے. نہیں، اس کو پریکٹیکلی اگر دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، تو پھر کسی کی صحبت میں رہنا ہوگا. جی تو یہ بتا رہا ہوں کہ علم سیکھنے کے لیے دیکھو یہ کہاں ہوا، چلے. کہا چلو. دریا کے کنارے جا رہے تھے یہ لوگ، دریا کے کنارے جا رہے تھے. تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد دریا کے کنارے کشتی آ گئی اور یہ دونوں کشتی میں بیٹھ گئے. چلو بھائی کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو نیک آدمی سمجھ کر کرایہ نہیں لیا، بٹھا دیا. ہوتا ہے نا بعض مرتبہ بعض شریف لوگ ہوتے ہیں، نیکوں کو دیکھ کر کہ حضرت ہماری طرف سے یہ خدمت ہو جائے گی، آپ کو ہم گاڑی میں یا بس میں یا ٹرین میں یا ہوائی جہاز میں آپ کو پہنچا دیں گے، حضرت میری طرف سے آپ ٹکٹ قبول کر لو. سمجھے نا؟ تو یہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دلوں میں محبت ہوتی ہے تو اس طریقے سے اللہ والوں کی خدمت کر لیتے. تو ان کو بھی تھا کہ بھائی بیٹھے ہیں، اب بھلے لوگ ہیں، ان سے انہوں نے کرایہ نہیں لیا. جی بغیر کرائے کی کشتی میں سوار کر لیا. حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور کشتی میں بیٹھتے ہی تھوڑی دیر چلی، کشتی کا ایک تختہ توڑ کر پھینک دیا. کشتی کو توڑ دیا، پوری نہیں توڑی، اس میں سے ایک تختہ نکالا. اب ظاہر بات ہے کشتی کے اندر سے تختہ نکالو گے تو کیا ہوگا؟ پانی آ جائے گا، سوراخ بنے گا، اور سوراخ بنے گا، پانی آئے گا تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. تو اس نے تو ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا اور ہم ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہے. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو یہ ظاہر بات ہے انسان تو بول پڑے گا، انسان تو بول پڑے گا. تو انہوں نے جب کشتی کو میں سے ایک تختہ نکالا اور پھینک دیا تو ابھی موسیٰ علیہ السلام کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی شریعت تو یہی تھی کہ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ
اور انہوں نے تو ہمیں راحت پہنچائی، کرایہ نہیں لیا، اور ہمیں ان کو راحت پہنچانے کے بجائے ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ کشتی کو ڈبو رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چپ رہ ہی نہیں سکتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، ان کو یاد بھی نہیں، یعنی ایک جذبہ ہو جاتا، فوراً بول اٹھے کہ آپ نے کشتی کیوں توڑی ہے؟ تو حضرت خضر نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، یہ جو کام کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، اب بتاؤ یہ دونوں کو کیسے جمے گی؟ نہیں جم سکتی، کیونکہ ایسے کام کر رہے ہیں جو ہمارے دماغ میں نہیں ہے، اور پورا شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ تو بظاہر شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شریعت کے خلاف نہیں، وہ بھی شریعت کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بیک گراؤنڈ کا جو علم ہے وہ ہمیں پتہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جو بول رہے وہ بھی شریعت کے مطابق، اور وہ کام کر رہے وہ بھی شریعت کے مطابق۔ آپ نے کشتی کیوں توڑی؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا آپ نے سوال نہیں کرنا، آپ نے تو پہلی بات پر بول پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یاد ہے، اور مجھے تو چپ رہنا چاہیے تھا، لیکن کام ایسا ہوا کہ چپ کیسے رہ سکتے؟ لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، فرمایا میرے معاملے میں تنگی پیدا نہ کرے، میں بھول گیا ہوں، معاف کرنا، آئندہ میں خیال کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ کی غلطی تھی، معاف کر دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے اب چلو، اب وہاں کشتی سے نیچے اترے، سمجھے نا، کشتی سے وہاں پار ہو گئے اور کشتی سے آگے اتر گئے۔ پھر آگے ایک کنارے پر بستی آباد تھی، جا رہے تھے تو ایک بستی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام وہاں گئے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو پکڑا اور اسے گردن سے مڑ کر اس کو مار دیا۔ اب بھائی ظاہر بات، اب دیکھو تو صحیح، یعنی ایک بچہ ہے، کوئی بدماشی نہیں کی، نابالغ ہے، اس کو پکڑا اور گردن سے اس کو مروڑ کر مار دیا، قتل کر دیا۔ اب بتاؤ شریعت کے اندر یہ جائز نہیں؟ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو کیسے وہ نہ بولے؟ انہوں نے مان دیا۔ انسان جذبات میں آ جاتا ہے، اس کو اپنا وعدہ، کیونکہ شریعت ہے اور وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، پورا شریعت کے خلاف ہے بظاہر۔ فوراً پوچھنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ آپ نے کیا کیا؟ بے گناہ بندے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمانے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اے موسیٰ جو علم میرے پاس ہے تیرے بس میں نہیں ہے تو برداشت کر سکے، یہ ہے، ادھر اشارہ تھا ان کا وہ کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے، دیکھو برداشت نہیں کر سکے، پوچھ لیں تو 2 مرتبہ بھول ہو گئی۔ پھر آگے آخر میں کہنے لگے آخری بات ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، تو موسیٰ علیہ السلام کہ اب اگر سوال میں کروں تو پھر مجھے اپنے پاس نہ رکھنا، کیونکہ واقعتاً میں اس علم کو حاصل یعنی ضبط نہیں کر سکتا، بس ایک موقع مجھے اور دے دو۔ یہ تھا، مدرسے میں داخلہ تو نکالا نہیں، خارج تو نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ اور دیکھ لیتے، اگر کریں گے تو پھر کہا مجھے اپنے نکال دو۔ اب کیا ہوا، یہ دونوں حضرات پھر چل پڑے، آگے گئے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، تو ان بستی والوں نے انہوں نے کہا ہمیں اپنا مہمان بنا لو۔ ایک بستی سے گزرے، ان بستی والوں سے ان لوگوں نے کہا، بستی والوں سے کہا، کیا کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو، یعنی ہمیں کوئی جگہ ٹھہرنے کی دے دو، ہم مسافر لوگ ہیں، کیونکہ لمبے سفر سے آ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، کہیں کھانا نہیں ملا، کہیں کچھ نہیں ملا، اب بستی آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کہیں مہمان تو بنا لو، ہم مسافر لوگ ہیں۔ بستی والوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان کہے گا نا کہ یار کیسے لوگ ہیں یہ، مہمان کا تو اکرام کرنا کتنا فضیلت والا ہے، اور یہ تو ہمیں اکرام نہیں کر رہے، انکار کر دیا۔ بلکہ اس بستی میں پھر ایک دیوار تھی جو کہ ٹیڑھی تھی اور گرنے کے قریب تھی،
تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ لگا کر دیوار کو ٹھیک کر دیا، سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلالے آدمی تھے، پھر بول پڑے، فرمایا ارے تم نے ان کا بھلا کیوں کیا؟ یہ ہمیں مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں، ایک وقت کا 2 بندوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور آپ مفت میں ان کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ آپ ان سے کہتے کہ میں دیوار کھڑی کرتا ہوں لیکن اس کے پیسے لوں گا، آپ کہہ سکتے تھے تو ہمیں پیسے ملتے، کھانا کھاتے، وہ پیسے ان سے لیتے اور بیٹھ کر ہم کھانا کھا لیتے۔ تو بعض مرتبہ بعض جگہ پر پیسہ لیا جاتا ہے، جب ایسے ظالم ہو تو ان سے پیسے نکلواؤ، اور اگر دل والے ہو تو ان کو اپنا خرچ کرو۔ تو فرمایا ان سے پیسے لیتے اور اس پیسوں سے ہم کھاتے۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے ہذا فراق بینی و بینک، بس موسیٰ، بس ہو گئے، بس ہو گئے، اب میں اور آپ اکٹھے نہیں چل سکتے، تمہارا راستہ جدا ہے، میرا راستہ جدا ہے، میرا کام الگ ہے، تمہارا کام الگ ہے، میں جو کام کروں گا وہ تم برداشت نہیں کر سکتے، وہ تم برداشت نہیں، کیونکہ ان کے پاس جو علم تھا وہ الگ تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی کہا تھا کہ اب میں اگر بول دوں تو اب مجھے الگ کر دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے جب یہاں سے الگ ہونے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اب ان تینوں واقعات کی توضیح فرمائی۔ تو فرمایا دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ اچھا یہ تو بتا دو جو کام ہوا تھا کیوں کیا آپ نے؟ تو انہوں نے بتایا، پوچھا تو وہ بتا رہے، اب اس میں سے علم ملے گا نا، بس ظاہر تو انہوں نے غلط کیا۔ اب تینوں واقعات کی توضیح فرماتے ہیں کہ میں نے کشتی کا تختہ کیوں توڑا، میں نے اس نابالغ بچے کو کیوں قتل کیا، میں نے بغیر پیسوں کی دیوار کو سیدھا کیوں کھڑا کیا، سارا وضاحت بتا رہے۔ کشتی کے توڑنے کی وجہ، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہنے لگے موسیٰ ایک کشتی جو تھی وہ مساکین کی تھی، غریب آدمیوں کی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک باپ کے 10 بیٹے تھے، ایک باپ کے کتنے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 5 معذور تھے اور 5 صحت مند تھے، 5 صحت مند مزدوری کرتے اور اسی میں سے 5 معذور ان کو کھلاتے، تو 10 بھائی تھے، 5 بھائی بالکل معذور تھے جو کچھ کما نہیں سکتے، اور 5 بھائی صحت مند تھے وہ کما سکتے، تو ان 5 بھائی جو کما کر لاتے وہ 5 بھائیوں کو کھلاتے۔ دیکھو اللہ کی ترتیب، اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ ایک بھائی معذور ہے تو یہ نہ سمجھے اللہ نے ہمیں طاقت دی ہم اس کو کھلاوے، ہم اس کو پالے، اس پر اللہ ہمیں بہت کچھ دے گا۔ تو فرمایا وہ کھلاتے تھے، معذوروں سے پیسہ نہیں لیتے تھے، نہیں تو ہم کو دو، کیونکہ وہ کہاں سے لا کے دیں گے۔ ایک کشتی ان کی تھی، جو بیچارے مزدور بھائی تھے جو کام محنت کرتے تھے ان کی تھی، جس میں سوار ہوئے، ان لوگوں نے مفت میں سوار کیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں یہ صلہ دیا، انہوں نے مفت میں جو سوار کیا ان کے ساتھ بھلائی کی، تو حضرت خضر نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی کہ دریا کے پار کیا بھلائی کی، وہ دیکھو بظاہر بھلائی نہیں لگ رہی لیکن حقیقت میں اس میں بھلائی ہے، یہ علم ہی عجیب ہے۔ فرمایا کہ دیکھو دریا کے پاس پار ایک ظالم بادشاہ تھا اور وہ کشتیاں چھین لیتا تھا غریب مسکینوں کی، صحیح کشتی کو لے لیتا تھا اور جس کشتی میں کوئی عیب ہو اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ بات حضرت خضر علیہ السلام کے علم میں تھی اور کشتی والوں کے علم میں نہیں ہوگا، کشتی والوں کے علم میں نہیں تھا لیکن خضر علیہ السلام کے علم میں تھی یہ بات کہ یہ کشتی نہیں ہے، جائے گی ادھر، وہ ظالم بادشاہ اس کو لے لے گا، یہ بیچارے بھائی پھر مزدوری کیسے کریں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے کھلائیں گے، تو اس لیے، اور یہ علم خضر علیہ السلام کو تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھے ہی ایک تختے کو توڑ دیا، جب اس کنارے پر جائے تو ظالم بادشاہ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کشتی کو دیکھ کر اس کے پاس سے چھین لینے کی، تو اس کشتی کو صحیح سالم نہیں دیکھیں گے، عیب دار کشتی، اس میں تو عیب ہے سمجھ کر چھوڑ دیں گے، اور مساکین کی ایک کشتی بچ جائے گی۔ دیکھا کتنی بڑی حکمت تھی، لیکن ظاہر میں لگتا ہے، اس لیے کبھی اللہ والے کچھ ایسے کام کرتے ہیں تو مریدین جو ہوتے ہیں وہ بدگمان ہو جاتے ہیں، ارے یار کیا کر دیا انہوں نے، بھائی نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے جو کیا ہے وہ کچھ سمجھ کر کیا ہے،
جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم بدگمان ہو کر ان اللہ والوں سے محروم تو ہو جائیں گے لیکن آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ وہ جو جانتے ہیں ان کے پاس ایک علم ہے، اس حساب سے وہ کر رہے ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں۔ دیکھو یہاں حضرت خضر کے پاس ایک علم تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا، وہ ان کے کام کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے پوچھ لیا۔ تو فرمایا تو یہ چیز تھی، اس لیے میں نے کشتی کو عیبدار بنایا۔ انہوں نے کرایہ نہیں لیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں صلہ یہ دیا کہ ان کی کشتی بادشاہ سے محفوظ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ احسان کیا اور ہم نے ان کا نقصان کیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے احسان کیا تو انہوں نے بھی ان پر احسان کیا، لیکن ان کا احسان کرنا ذرا شکل بری تھی، حقیقت میں بہت اچھا احسان تھا۔ انہوں نے صرف کرایہ نہیں لیا، لیکن انہوں نے تو پوری کشتی جو کئی ہزاروں کی قیمت میں ہوگی اس کشتی کو بچا لیا۔ یہ ہے علم۔ ہاں، اس لیے ہمیشہ ہمارے پاس علم نہ ہو تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، زیادہ بک بک نہیں کرنا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے، اس میں سبق ہے کہ اگر ہم کسی ایسے علماء کے ساتھ چل رہے، اللہ والوں کے ساتھ ہو، تو ان کے عمل کو دیکھ کر ہم فوراً بدگمانی اور بڑبڑ نہ کریں، بک بک نہ کریں، بلکہ تھوڑا صبر سے کام لیں، انتظار کریں کہ اللہ ہمیں سمجھا دے کیا ہو رہا ہے۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا صبر کیا، اب ان کو سمجھایا کہ اصل میں کیا تھا۔ باقی خضر علیہ السلام نے جو کشتی توڑی تھی، تو بعد مفسرین فرماتے تختہ نکال لیا تھا، اور بعد میں اس میں آئینہ جوڑ لیا تھا۔ بعض کیا کہتے تختہ نکالا تھا اور بعد میں اس میں آئینہ لگا دیا تھا۔ اگر آئینہ نہیں جوڑا تو پھٹا، نکالنے کے باوجود پانی کیوں نہیں آیا، اور اس کشتی میں توڑا لیکن پانی نہیں آیا اندر، یہ ہے کمال۔ تو خضر اسلام اللہ کے نبی تھے، آگے بات آئے گی کہ یہ نبی تھے کہ کون ہے کیا ہے، وہ سب اس لیے علیہ السلام لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی تھے، آگے بات آئے گی، اور یہ خضر اسلام کا معجزہ تھا کہ تختہ ٹوٹنے کے باوجود بھی کشتی میں پانی نہیں آیا۔ یہ کہتا ہے کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں قدرت ہے، وہ اس تختے کو توڑ دو تو لوگ حیران ہو جائیں گے، ایسے پانی نہیں آیا، عیبدار کشتی ہے، توڑ دے اور بچے، اور ویسے ہی چلے گی وہ۔ سبحان اللہ، یہ ایک معجزہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اب حضرت خضر اسلام نے کشتی کو عیبدار کیا اور ظالم بادشاہ سے ان کو بچا لیا، معذورین کا جو رزق لگا ہوا تھا اس کی حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو یہ ہے، بچے کو قتل کرنے کا سبب کیا ہوا؟ فرمایا خضر اسلام نے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جو بچہ میں نے قتل کیا ہے اس کے والدین ایمان والے اور نیک ہیں، یہ اگر بچہ بڑا ہو جاتا تو ہمیں خدشہ تھا کہ سرکشی کرتا اور کفر کرتا، سمجھے نا، اس کے ماں باپ کو ستا تھا، ماں باپ بیچارے بدنام ہوتے، پریشان ہوتے۔ اب یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی، حضرت خضر علیہ السلام کے علم میں تھی۔ تو فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا۔ تو ہم نے چاہا کہ اس بچے کو ہم ختم کر دیں، اور اس بچے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھا بیٹا دے گا دوسرا، اور جو فرما بردار ہوگا۔ فَأَرَدْنَا فرما رہے تو یہ حضرت خضر اسلام نے قتل کیا، پھر اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے بدلے میں دیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جن والدین کے بچے کو قتل کیا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو بیٹی دی، اس بیٹی سے خدا کے 2 نبی پیدا ہوئے۔ فوت شدہ بچے کو تو آدمی ویسے ہی بھول جاتا ہے، اب دیکھیں اگر والدین سے بیٹا لیا ہے تو بدلے میں جو دیا ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے بطن سے نبی پیدا ہوئے اور ان کے آگے امت بھی چلی ہے۔ تو دیکھو یہ حکمت تھی۔ اب یہ علم اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا تھا۔ اس علم کا نام علم تکوینی ہوتا ہے، جو غیبی علم ہے، جو ہمیں نظر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تشریعی تھا، جس کو شریعت کا علم کہتے ہیں، اور ہم دنیا میں جو چلتے شریعت کے حساب سے چلے۔
تکوین ہمارے پاس نہیں ہے. جی بس آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں. پھر تیسرا جو ہے وہ دیوار کو سیدھی کیا تھا، انشاءاللہ اس کو کل اللہ تعالی توفیق دے گا تو انشاءاللہ کل اس کو آگے کریں گے ہم.